اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں پر مت چلو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قابل صد احترام نوجوانوں، آج برادر افضل کی طرف سے مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ آج کا جو عنوان ہمارا ہوگا تو یہ کرنٹ سیناریو اور نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ اس عنوان کے تحت آپ لوگوں کے درمیان اپنا حاصل مطالعہ پیش کرنا ہے یا رہنمائی کرنا ہے، یہ گزارش برادر افضل کے ذریعے کی گئی۔ ہم نوجوانوں کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں آنے سے پہلے، کرنٹ سیناریو کے تحت آنے سے پہلے ہم یہ ان ذمہ داریوں کی طرف جو ہے تو سرسری طور پر نگاہ ڈالیں گے جو نہ صرف کرنٹ سیناریو کے تحت بلکہ ہمیشہ جو ہے تو نوجوانوں پہ عائد ہوتی ہے۔ وہ ایسی ذمہ داریاں ہیں جو کسی زمانے کی محتاج نہیں ہے، کسی یعنی عمر کے کسی حصے کی محتاج نہیں ہے کہ بھئی عمر کے فلاں حصے میں جو ہے تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے، یا آسام کے تحت یا بنگال کے تحت یہ ذمہ داری، بلکہ چاہے آپ انٹارکٹیکا کے برفانی علاقوں میں رہنے والے ہو، چاہے راجستھان کے ریگستان میں رہنے والے ہو، ہر وقت یہ ذمہ داریاں آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ہم پہلے ان ذمہ داریوں کی طرف جو ہے تو توجہ دیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ چیز جو ہے تو ہم کو ہمیشہ دھیان میں جو ہے تو رکھنی چاہیے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت اپنے کلام کے آغاز میں جو ہے تو پڑھ کر سنائی، عربی متن اور اس کا اردو ترجمہ، وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے یہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے لوگو جو ایمان لائے، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے کے پورے، یعنی سلم کہتے ہیں امن کو، اسلام سے بناؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بھئی ہم مسجد میں تو مسلمان ہیں اور مسجد کے باہر نکلنے کے بعد ہماری زندگی اسلام کے خلاف ہے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ ہم صرف جمعے کے دن مسلمان ہیں یا ہم صرف رمضان میں مسلمان ہیں، بلکہ ہماری تمام کے تمام زندگی جو ہے تو وہ صرف اللہ کی اطاعت اور بندگی میں جو ہے تو گزرے۔ یہ ذمہ داری کسی زمان و مکان کی محتاج نہیں ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے بولنے جا رہا ہوں، اور یہ کسی تنظیم کی طرف سے بھی ہے نہیں کہ آپ کو تنظیم بول رہی کر کے کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم 5 وقتہ نمازوں کے پابند بنیں۔ ہمیں نماز کو جانے کے لیے کسی کے بولنے کی ضرورت نہ پڑے کہ بھئی ہم کو نماز پڑھنا ہے، بلکہ یہ ذمہ داری ہمارے رب نے ہم پر عائد کی ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز جو ہے تو پڑھیں، باجماعت پڑھیں۔ اس کے سلسلے میں ہوتا یہ ہے کہ بھئی کچھ لوگوں کی کچھ نمازیں ہو جاتی ہیں مسجد میں، کچھ نمازیں نہیں ہوتی ہے، تو یہ تو پہلی چیز ہے جو آپ پر عائد ہوتی ہے، ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ یہ فرائض میں شامل ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ نماز دراصل کرتی کیا ہے؟ نماز کی پابندی اور شعور کے ساتھ اگر ہم نماز کو پڑھیں تو وہ جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہے اس کے ذریعے ان تمام ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں نماز بہت بڑی معاون و مددگار ہے۔ نماز کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آپ مسجد میں دیکھتے ہیں اس پہ لکھا ہوا تھا کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ایک فرد نماز میں پڑھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو بتا سیدھا راستہ، تو جب مسجد کے باہر جا کر وہ کاروبار میں جائے گا تو اس کو اگر برا خیال دل میں آئے گا یا کوئی بدنگاہی کے مواقع اس کو اگر میسر ہوں گے تو وہ ترجمے کے ساتھ، شعور کے ساتھ اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز یہ ٹوکے گی کہ ابھی تو تو نے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کر کے آیا، ابھی تو تو نے اپنے رب سے یہ کہا کہ بتا مجھ کو سیدھا راستہ، دعا یہ کر رہا اور مارکیٹ میں جا کے بدنگاہی کر رہا۔ تو یہ نماز ہم کو بار بار جو ہے تو احساس دلاتی ہے اللہ کی اطاعت اور بندگی میں رہنے کا۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہمارے معاملات کو درست کر لیں۔ اب معاملات کا جو دائرہ ہے یہ بہت وسیع ہے۔ معاملات محض یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نے کسی سے قرض لیے تو اس کو واپس کر دینا، معاملات یہ بھی ہے کہ آپ کے عزیزوں رشتہ داروں سے آپ کا رویہ کیسا ہے، وہ تو ہے ہی،
اگر آپ نے کسی سے 10 روپے بھی لیے تو آپ کو ان 10 روپے کے لوٹانے کی فکر رہنا. ایسا نہیں ہونا کہ آپ دھڑے دے رہے اس کو, ارے میں کل دیتا پرسوں دیتا. یہ چیز جو ہے تو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند. ایک فین کھول سکتے کیا ابو؟ تو ہم اپنے معاملات کو درست کریں. دیکھیے یوتھ ونگ اور جماعت کی جو ذیلی تنظیمیں جو بناتے ہیں, یہ ذیلی تنظیموں کا قیام اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ ہمارے لیے نعرے بازی کریں. آپ جو ہے تو سعادت اللہ حسینی صاحب زندہ باد, افضل انصاری زندہ باد, مرد آباد کے نعرے لگانے کے لیے آپ لوگوں کو نہیں بنایا. یوتھ ونگ اور جماعت دراصل یہ چاہتی ہے کہ اس سے جڑا فرد جو ہے تو اس کی ذات میں ایک عام نوجوان کے مقابلے میں واضح تبدیلی جو ہے تو دیکھنا چاہتی ہے جماعت. ایک عام نوجوان ہے, وہ بیٹھا چبوترے پہ, کوچنگ کلاس کو آنے جانے والی لڑکیاں, کالج کو آنے جانے والی لڑکیاں, وہ بالکل نظروں سے پورا اس کو چھوڑ کے آتا ہوں. نظروں سے اس کی اسکوٹی کا تعاقب اس کی نظریں کرتی ہے, چاہے وہ پیدل چل رہی اس کی نظریں کرتی ہے. اس نوجوان میں اور یوتھ ونگ کے نوجوان میں ایک واضح فرق ہونا چاہیے. یہ تبدیلی جو ہے تو جماعت اور یوتھ ونگ جو ہے تو نوجوانوں میں لانا چاہتی. اس کے بولنے کا انداز, اس کے بات کرنے کا انداز ایک عام نوجوان کے مقابلے میں بہت تبدیلی والا ہو. اس کے انداز سے یہ لگے کہ ہاں واقعی میں یہ مسلم نوجوان یا وہ اسلام کا مطلوبہ نوجوان. اس کے بعد کے انداز سے دیکھیے, اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی داڑیاں بڑھا لے, ٹوپی سر پہ رکھے, لباس تبدیل کر لے. یہ تبدیلی مطلوب نہیں ہے جماعت کو. آپ کے کردار میں تبدیلی آنی چاہیے. آپ کے محلے میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں تو آپ کے تعلق سے لوگوں کا سوچنے سمجھنے کا نظریہ تبدیل ہو جائے. فحش کلامی, آپ اگر دیکھیں آج کل ہے نا گالیوں کا کلچر ہے. خود ہم بھی, میں اس کے تعلق سے بتاتا کہ 2003 سے پہلے جب میں جماعت میں نہیں آیا تھا تو گالیاں دینا فخر سمجھتے تھے, بالکل نان ویج گالیاں, کیونکہ ہم کرکٹ کے اس سے آئے تھے, کرکٹ کے میدانوں میں اس میں گالیاں دینا یہ عام بات ہے. اس وقت جو ہے تو ایسا لگتا تھا کہ بھئی مطلب پراؤڈ کی بات ہے, جتنی بہترین گالیاں دیں گا تلفظ کے ساتھ اتنے پراؤڈ کی بات ہے. لیکن اس کا اندازہ ہم کو بعد میں ہوتا, اس کا اندازہ ہم کو بعد میں ہوتا ہے کہ ہماری جو شخصیت ہے پڑوس کے لوگوں میں, اب چبوترے پہ بیٹھے, گھر کے باہر چبوترے پہ بیٹھے بات کر رہے, فلانے نے کیا کرا وہ کرا, اس کے آگے 2-3 بیپ لگا دو آپ, اور کوہلی نے کیا کرا. اب اچھی بات بھی کر رہے, یعنی اچھی بات بھی کر رہے ہم, یعنی کوئی غصہ بھی نہیں آپ کو, اور اچھی بات کر رہے, کوہلی نے کیا کرا پیپ 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 اس کے آگے. تو وہ آدمی کیا سمجھتا ہے کہ ایسے کالج لائف میں جاتے آپ, الگ الگ گینگز رہتی نا لوگوں کی, ایک گینگز رہتی, کسی کی کالج گینگ رہتی, کسی کی کرکٹ کی گینگ رہتی, کسی کی چبوترے پہ رات میں کاروبار سے آنے کے بعد والی گینگ رہتی. ہر گینگ کا ایک اپنا مزاج رہتا. تو نوجوان کیا کرتا, اپنا اسٹیٹس مینٹین کرتا. کالج کے لڑکے ہیں تو وہاں پہ ذرا اسٹائلش باتیں رہیں گی, ادھر اپنے گوران ایک دم بالکل گلی کے بچوں میں آ گئے, اس میں ویلڈنگ والا بھی آپ کا دوست ہے, اس میں ایک پرتکلف دوست رہتے ہو, چاہے کالج کے رہو یا رہو. لیکن آپ کی گفتگو نمایاں طور پہ ان سے مختلف ہونی چاہیے, ان سے بالکل مختلف ہونی چاہیے. جب آپ 4 لوگوں میں بیٹھے اور کسی بات پر گفتگو ہو تو یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ 3 لوگوں کی رائے ایک سلسلے میں اور آپ کی رائے بھی ان کے ایسی ہو. بلکہ آپ اگر قرآن کو پڑھنے والے ہیں, نمازوں کے پڑھنے والے ہیں, اسلام سے وابستہ ہے, اگر آپ عملاً اگر آپ اسلام سے وابستہ ہے تو آپ کی رائے قرآن اور حدیث سے قریب تر رہیں گی ان کے مقابلے. ہمارا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ ان دوستوں کو چھوڑ دو, لیکن صحبت صالحین کی اپنی اہمیت ہے. جو چوتھی بات میں بتانے والا تھا کہ اچھے لوگوں کی صحبت جو ہے نا آپ کے اندر نکھار پیدا کرے. کوشش یہ کرے, ٹھیک ہے بہت سارے دوست رہتے, بہن کی شادی میں بہت کام کرا تھا, اس نے بالکل آخری میں بالکل گدے اٹھا کے لایا بیچارے نے آخری تک بہت, تو اس سے والہانہ محبت رہتی کہ نہیں یار باجی کی شادی میں بیچارہ آخری تک تھا, کھانا بھی میرے ساتھ کھایا تھا, تو ایک والہانہ محبت رہتی, تو چھوڑنا بھی نہیں ہے ان دوستوں کو, ان سے محبت کرنا ہے, ان کی دوستی کا بھی حق ہے. لیکن سب سے بڑا حق تو یہ ہے کہ جس مزاج پہ آپ چل رہے ہیں یا جس اسلام سے آپ کی وابستگی ہے تو اس کو جہنم سے بچانے کا کام بھی ہمارا ہے نا. تو ہم کوشش یہ کریں کہ اس کو اپنے رنگ میں رنگیں. ہم دوستوں کے رنگ میں رنگ جائے یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا پہلے تو ایک اپنا رنگ ہو جو اسلامی رنگ ہو, اور اس رنگ میں ہم اپنے دوستوں کو جو ہے تو رنگنے کی کوشش کریں. دوسری بات ایک اور آپ کو میں نوجوانوں کے تعلق سے بتانا چاہتا
کہ بہت سارے سرویز ہے اور بہت زیادہ اسٹیٹسٹکس نہیں دیں گے اپن بہت زیادہ یعنی سرویز نکال کر. یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا یہ ماننا ہے کہ بھئی یہ سمجھو 15 سے 23 سال کی جو عمر ہے اس کو نوجوانی کی عمر مانا جاتا ہے, ٹین ایج جس کو بولتے. یہاں پہ تھوڑا سا مزاج جو رہتا نا, تو چونکہ اس کے اندر ہارمونل چینجز آتے اور کانفیڈنس لیول جو رہتا اس نوجوان کا میری عمر کے لوگوں سے بہت زیادہ ہائی رہتا. یعنی اب ہم جیسے 30 کے آگے جاتے ہیں, جو بھی 30 کے آگے جاتا, بیوی بچے ہے, گھر گرہستی ہے, سامنے بہت ساری چیزیں, ذمہ داریاں ہیں, بہت ساری چیزیں رہتی, تو اس کو دیکھ کے انسان کا ایک کانفیڈنس لیول نہیں ہے بھائی بچیاں بڑی ہو رہی ہے, اب میں جو ہے تو جا کے بھیڑوں گا تو مسئلہ ہو جائے گا, کیا بولیں گے اپنے بچے, کیا سوچیں گے یار ابا تم روڈ پہ جھگڑے کر. تو اس عمر میں وہ اس کو ٹینشن نہیں رہتا, اس عمر میں اس ایج میں اس کو ٹینشن نہیں رہتا, بالکل ذرا سا دھکا لگا تو کیا بڑا رہے ایسا بول کے بالکل آنکھ بے آتا. تو یہ اس کی ایک اس ایج کی بات ہے اور یہ ہر انسان کے ساتھ رہتا اس ایج میں. لیکن اگر ہم نے اس ایج کے مطلب کو نہیں سمجھے اور وقت گنوا دیے تو پھر بعد میں کیا ہوتا, بعد میں وہ وقت ہم واپس نہیں لا سکتے, وہ ٹائم ہم واپس نہیں لا سکتے وہ ٹائم. تو اس ایج کے نوجوانوں کی اہمیت یہ ہے صاحب کہ دنیا کا کوئی بھی انقلاب, دنیا میں ہونے والی کوئی بھی تبدیلی, چاہے وہ اسلامی انقلاب ہو, چاہے وہ ہم جس کو عرب بہار یا عرب اسپرنگ کے نام سے جانتے ہیں, وہ کوئی بھی انقلاب ایسا نہیں ہے, کوئی بھی تبدیلی دنیا کی ایسی نہیں ہے جو نوجوانوں کے بغیر ممکن ہو سکے. نہ کوئی معاشی تبدیلی نوجوانوں کے بغیر ممکن ہو سکی دنیا میں, نہ کوئی سیاسی تبدیلی نوجوانوں کے بغیر. ہر انقلاب اور ہر تبدیلی کی جڑ میں جب ہم جائیں گے تو اس میں پتہ چلے گا کہ نوجوانوں کا فلاں گروپ اس میں انوالو تھا, کوئی بھی رہتا. آپ دیکھیے شاہین باغ سی اے کا جو پروٹیسٹ ہوا, یہ پروٹیسٹ کھڑا کس نے کیا؟ علماء اکرام نے کرے, دینی جماعتوں نے کرے نہیں, یہ جامعہ کے اسٹوڈنٹ نے, طلبہ نے جو ہے تو یہ پروٹیسٹ کو کھڑے کرا اور اس کے بعد سب ان کے ساتھ میں آ گئے. لیکن اس کی شروعات کس نے کی ہے؟ جامعہ کے نوجوانوں. وہ پوری دنیا, پورے بھارت میں جو ہے تو پھیلا اور کہیں نہ کہیں حکومت کو بھی سمجھ میں آیا کہ بھئی ابھی اس کی مخالفت بہت ہے, اس لیے انہوں نے اس کو کیا کرے, کووڈ کے بعد ٹھنڈے بستے میں ڈال دیے. لیکن ان کے عزائم ہیں, وہ عزائم وہ پورے کرنے والے ہیں. لیکن ہمارا موضوع یہ نہیں ہے ابھی, ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہماری کیا ذمہ داری. ہمارے خاندان میں کل میں فیس بک پہ پڑھ رہا تھا, ایک صاحب نے یہ ڈالے کہ حق سے متاثر ہونے کے بعد آپ کی مخالفت ہوئی کہ نہیں. تو میرے کو بھی تھوڑا سا وہ پوسٹ کے اندر یہ لگا کہ نہیں یار واقعی میں یہ ہوتا. میں جب جماعت سے وابستہ ہوا تھا 2003 میں 2004 میں, جب میں نے داڑھی بڑھایا, اسلام کی بات کرنے لگا, ہر جگہ درس قرآن کی دعوت دینے لگا, تو اس وقت جو ہے تو میرے خاندان میں بھی مخالفت ہوئی ابتدا میں. وہ مخالفت کی وجہ کیا رہتی؟ وہ مخالفت کی وجہ یہ رہتی ہے کہ اس کے پہلے ہم 700 چوہے کھائے ہوئے رہتے. ہماری جو امیج رہتی, میری بھی امیج وہی تھی, دن بھر کرکٹ میں شری رام پور جا رہے, ادھر جا رہے, فائنل کھیل رہے, نائٹ میں کھیل رہے, امیج یہ تھی. اب تو ہم کو دین کی باتیں سکھائیں گا کیا؟ ماں باپ کو, بہنوں کو, بڑی بہنوں کو سکھائیں گا کیا دین کی بات؟ تو ابتدا میں تو ہوتا ہے, ابتدا میں جب آپ وابستہ ہوتے اور لوگوں کے سامنے دین کی بات کرتے, قرآن کی بات کرتے, اسلام کی بات کرتے, تو وہ آپ کے کیریکٹر سے, آپ کے سابقہ کیریکٹر سے میچ نہیں ہوتی ہو. تو وہ پوسٹ پڑھنے کے بعد میرے کو یاد آ گیا, عمل نہیں ہے, میں اس میں کمنٹ ڈالا کہ بالکل مخالفت ہوتی, لیکن جب آپ مستقل مزاجی سے اس کردار کے ساتھ وابستہ رہتے اور آپ کرم کیے جا بولتے نا, بھگوت گیتا میں لیا کرم کیے جا, پھل کی چنتا مت کر. تو امیج بنانے کی چنتا نہیں کرنا آپ کہ صاحب میری امیج بنی گی, اس سے یہ بنی. آپ کیا ہے کہ اچھے کام جب کرتے جائیں گے, اور آپ لوگوں کو نماز کی بات کر رہے, آپ نماز میں دکھ رہے نہیں مسجد میں, تو ظاہر سی بات ہے بولیں گے یار پھینکو چند ہے, باتیں کرتا صرف ایک دن تو دکھتا نہیں مسجد میں. لوگ کیا بولیں گے, میں قرآن کی بات کر رہا اور ایک بار بھی جو ہے تو قرآن کی آواز میرے گھر میں سے نہ جائے یا میں دکھوں نہیں, تو لوگ بولیں گے یار صرف باتوں کی دکان ہے. تو آپ کے عمل میں, آپ کے قول اور عمل میں واضح تبدیلی لوگوں کو دکھنا چاہیے. میں یہ نہیں بول رہا کہ لوگوں کو بتانے کے واسطے کرو, وہ کھڑکی میں آ کے قرآن شریف پڑھ رہا ہے, یاسین والقرآن الحکیم, محلے والوں کو, رات کے اندھیرے میں آپ جو ہے تو اللہ سے قرب حاصل کرو. اور ایک بہت اچھی بات میں نے میرے مطالعے سے گزری کہ لوگ جتنی محنت امیج بنانے کے لیے کرتے, اگر اتنی محنت واقعی میں صحیح اچھے بننے کے لیے کرے تو وہ ان کی امیج بن جائے گی. چھوٹا سا کام ہوا تو ہم واٹس ایپ پہ ڈال دے رہے, فیس بک پہ ڈال دے رہے,
تو یہ مطلوبہ اوصاف نہیں ہے لوگوں کی. یہ نہیں, ٹھیک ہے چلو کچھ چیزیں رہتی, کچھ ہماری تنظیمی ضرورتیں رہتی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ پہ جو ہے تو اس کو وہ کریں. آپ نوجوان ہیں اور نوجوانوں کو میں اس بات سے روکوں گا نہیں, کیونکہ آپ کو اگر اس تنظیم کا تعارف دینا ہے تو آپ کو بالکل یہ بتانا پڑے گا کہ یہ تنظیم کیا کام کر رہی ہے, اور فوٹوز کے ذریعے بتانا پڑے گا, آپ کو کرنا پڑے گا. لیکن آپ کے قول اور فعل میں واضح تبدیلی لوگوں کو جو ہے تو دکھنا چاہیے. پھر ایک اور اہم بات کہ آپ کی معاش مضبوط ہونا چاہیے. معاش سے مراد کیا ہے؟ کمائی. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. یہ 4-5 پوائنٹ کہہ کر میں اپنی بات سمیٹوں گا. دیکھیے میں پورا ڈیپینڈ ابا کے اوپر ہے, اور میں باتیں انقلاب مصر کی کر رہا, فلسطین کی کر رہا ہے نا. تو آپ کی معاش اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ آپ یہ قابل. دیکھو ایک اور بات میں بولتا ہے کہ جب انسان پیسے لیتا نا اپنی محنت کے, اس کا نشہ بہت الگ ہے, بہت الگ نشہ. میرے والد محترم سے ہم جو ہے تو میرے والد محترم جو ہے تو بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر تھے, BDO تھے وہ. اور اب ہم کو ان کے مرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ یار والد صاحب ایسا ٹریٹمنٹ کیوں کرتے تھے ہمارے ساتھ. ہمارے گھر جب بنا تھا تو ریتی کا ٹریکٹر آتا تھا, تو بچے ریتی پھیلا دیں گے بول کے والد صاحب بولتے تھے کہ یہ ٹریکٹر چھت پہ چل جانا پورا, یعنی اگلا کنسٹرکشن کے لیے. تو ہمارے والد میرے سے وہ پوری ریتی اٹھا کے یعنی ٹوکرے میں ڈال کے بھر کے چھت پہ لے آنا اس کو. تو میرے کو اس ٹائم غصہ آتا تھا والد صاحب کہ یار اس کو ایک لیبر لگا سکتے, میرے سے کراتے. لیکن میں آج جب میچورٹی آنے کے بعد میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے والد محترم نے ہمارے کو لقمہ حرام کھانا نہیں سکھایا. بلاک ڈیولپمنٹ جو BDO رہتا نا, BDO میں جو ہے تو بہت اوپر نیچے کا چلتا, یعنی ایک اس کی سائن کے اوپر بہت سارے کام ڈیپینڈ رہتے. ہمارے والد محترم نے ہم کو محنت کا عادی بنایا. اگر وہ چاہتے تو یار میرا بیٹا ہے 2 لیبر لاتے, اس کو بولتے چل اوپر ڈال تو یہاں کھڑے رہے گا. لیکن کبھی بھی والد والدہ نے کبھی بھی جو ہے تو اپنی بیجا چیز کی یا غلط چیز کی کبھی تائید نہیں کی. میں جھگڑے کر کے آتا تھا نا, تو ہمارے والد والدہ مطلب جھگڑے سے مراد ہے کہ جھگڑا گھر پہ آیا تو کبھی بھی سائیڈ اپنی نہیں لیتے تھے. ان کے سامنے اپنے کو ڈانٹتے تھے, یہ ہمارے کو ہونا ہی نہیں ہے, جھگڑا ہمارے گھر پہ آنا ہی. تو یہ تربیت, والدین کی تربیت کا بھی ایک اثر ہوتا. لیکن اب میں یہ بتانا چاہ رہا کہ جو محنت کی کمائی رہتی پہلی, تو 10th کے بعد ہی میرے کو والد صاحب نے کیا کرتے, ابھی چھٹیاں ہے نا بولے, تو والوج میں وقار کمپنی ہے تو وہاں جاؤ. تو 50 روپے پر ڈے کا ڈیلی ویجز تھا. تو جس وقت وہ پہلی کمائی میرے ہاتھ میں آئی تھی, میرے کو اتنی خوشی ہوئی تھی کہ یار یہ 1500 روپے میرے 50 روپے روز کے حساب سے جو ملے تھے, یہ 1500 روپے کمایا میں نے. 1500 روپے کی بہت بڑی بات تھی. تو ایک اپنی کمائی جو ہوتی, جب انسان اپنی کمائی لیتا نا تو اس کا ایک الگ نشہ رہتا, اور وہ کمائی جب اپنی ہو جاتی نا تو اس کا کانفیڈنس لیول بہت ہائی رہتا. اور اس کی اپنی کمائی جب رہتی تو وہ جب لوگوں پہ ڈیپینڈ نہیں رہتا تو اپنے معاملات میں لوگوں کے ساتھ انصاف بھی کر پاتا. اب ایسے بہت سارے کیس ہمارے پاس آتے جس میں لڑکا اپنے والدین پہ ڈیپینڈ ہے, تو بہت ساری جگہ پہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر پاتا. بہنیں آ رہی, اس کی بیوی کو کچھ بھی بول کے جا رہی, اب انہیں ابا پہ ڈیپینڈ ہے. ابا کو تو بیٹوں سے پیار ہے اور رہیں گا, وہ ان کا باپ ہے, وہ تو بیٹوں سے پیار کریں گا, میں بھی میری بیٹی سے پیار کرتا. لیکن یہ کیا ہوتا, وہ ڈیپینڈ رہتا. اب انہیں اگر بہنوں کے ساتھ ایڑے چالے کرا تو ابا بولیں گے میاں چل نکل, کہاں جائیں گے, یہ اس سوچ سے ڈر جاتا. تو یہ انصاف کی بات نہیں کر پاتا. تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی جو ہے تو معاش کو مضبوط کریں. میں نے سوچا تھا یہ آنے کے بعد جو ہے نا اتنا مواد ہے کہ مودی نے یہ کرا, IT سیل بنایا, اب نوجوانوں کی سینارو جب انہوں نے پوسٹر بنائے وہ میں دیکھا تو مولا نے تو بہت بھاری بنا دیے پوسٹر. اب پوسٹر کے حساب سے وہ جو تقریر ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہے. تو یہ بنیادی چیز جو ہم چاہ رہے ہیں نا, ابھی ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ ہم مطلب نعرے بازی کرنا یہ کرنا. پہلے ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے. جو انسان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ گیا, اپنے اندر آنے والی تبدیلی کو اس نے سمجھ گیا, اور یہ خاندان میں پڑوس میں اگر سمجھ میں آ گیا کہ نہیں بھائی یہ تسلیم صاحب جو ہے نا یہ بہت اچھے, ایک کیریکٹر وہ رہتا کہ یار کس کے لینے دینے میں نہیں ہے. یہ جو کیریکٹر رہتا نا یہ سب سے خراب کیریکٹر ہے. وہ جو بولتے نا ارے بہت اچھا آدمی ہے کس کے لینے دینے میں نہیں ہے, سب سے خراب کیریکٹر ہے آپ کے محلے کا. اگر کوئی کسی کے لینے دینے میں نہیں ہے, آپ کے محلے میں میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا اور آپ گھر کے اندر بیٹھے رہے, شوہر مار رہا بیوی کو, اور آپ بول رہے کہ جان دو ان کا میٹر ہے, آپ کی بیوی بھی بٹھا دے رہی,
تو آپ سے بدتر کوئی آدمی نہیں. آپ کا کام ہے جانا بولنا بھائی دیکھو ہماری بہن کو کیوں مار رہے آپ, بیٹھو بیٹھ کے بات کرو, چین سے سمجھا. کوئی بھوکا ہے, کوئی بے روزگار, کوئی نوجوان ہے, اس کو آپ دیکھ رہے کہ بھائی کیوں بیٹھے تم چبوترے پہ, کیا کام دھندے نہیں ہے کیا, پوچھو اس کو, بات کرو اس سے, سمجھو بات کو, سمجھ کے لو. اور جب ہم ویسے نوجوانوں سے ڈیل کرتے نا تو اس میں بہت زیادہ دادا گیری نہیں چلتی, کیونکہ میں نے آپ کو وہ نوجوان کی ڈیفینیشن بتایا, ارے وہ اس کے ماں باپ کی نہیں سن رہا, تو تم ٹیٹ ماریں گے تو تمہاری سنی گا کیا, وہ نہیں سنی گا. اس کے ساتھ اظہار ہمدردی, محبت, اس کو یہ لگے کہ نہیں یار یہ بھلا آدمی ہے, یہ اپنی اچھے کے لیے بول رہا, اس کو یہ میسیج اس کو جانا ضروری ہے. اگر اس کو یہ لگے کہ نہیں یار یہ اپنے کو دیکھتا بھی نہیں, سلام بھی نہیں کرتا, اپنے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا, تو پھر اس کے اوپر آپ کی باتیں اثر نہیں کریں گی. وہ بولیں گے چلو چچا آن دو, چلو نکلو, ہم کو سب معلوم ہے, ہم کو مت سکھاؤ بولیں گے. تو یہ سب چیزیں آپ کو سمجھنا چاہیے. چند باتیں اور کہہ کے میں اپنی جگہ لوں گا. افضل بھائی کتنا ٹائم ہے؟ تو ہم نے دیکھیے نوجوانوں کی اہمیت بتا دی آپ کو, مقصد زندگی بتا دیے, وہی الہی سے دوری, یہ جو ہے نا آج جو ہو گیا اللہ کی کتاب سے جو دوری ہے, تو یہ دوری بھی جو ہے تو ہمارے بہت ساری چیزوں کے نہیں سمجھنے کا سبب بن رہی. ہم جتنا اللہ کی کتاب سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں گے, کم سے کم کیا ہو, ہم یہ نہیں بول رہے کہ بھئی آپ پوری تفاسیر پڑھ لو, یہ پڑھ لو, کم سے کم کچھ آیتیں آپ کو ایسی یاد ہو جو آپ کے زندگی کے مقصد کو ترجمے کے ساتھ یاد ہو, بار بار آپ کو یاد دلاتی رہے. یا نماز میں ہم پڑھ رہے سورہ آل عمران چڑھ رہا, تو امام صاحب تو بہت بڑی سورہ ہے, اب وہاں پہ اگر امام صاحب یہ بولے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, تو آپ کو یاد آ جائے گی نہیں یار یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں ایک بہترین امت ایسی ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی. جہاں پہ بھی ایسی آیتیں چڑھ رہی, تو اس میں دیکھیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, جب آپ کو پڑھ کے سنایا جا رہا ہے, امام پڑھ رہا ہے, تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں بھی ان انسانوں میں شامل ہوں. کیا مطلب ہوا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا, بہترین اسٹرکچر پر پیدا کیا. ہماری جو سیمنٹری ہے باڈی کی, دیکھیے اس میں کہیں پر بھی آپ کو ہے نا کوئی جھول نہیں دکھے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہاتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کا چھوٹا رکھا, ایک ہی رکھا, یا ایک ہی آنکھ دیا. یعنی جس چیز کی جتنی ضرورت تھی, ہمارا یہ جو ہے نا یہ جو کس کو بولیں گے, اس کا آپٹیکل زوم, آج کل جو کیمرہ ہوتا ہے نا آپٹیکل زوم, تو یہ اس کا پرپورشن یہ ہے کہ ہم کو جتنے ایریا کی چیزیں دکھنا چاہیے, ہمارا جو لینس ہے یہ ہم کو پورا دکھتا ہے. یہ انسان کے لیے جتنا موزوں ترین ہونا چاہیے تھا اتنا بنا ہے, جانوروں کے لیے جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا بنا ہے. بہت سارے جانور یہ ہے کہ ان کو بیک سائڈ کا بھی دکھتا, کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے شکار, وہ جس کا شکار ہونے والا ہے اس سے بچنے کی صلاحیت دیا اس میں, اور جو اس کا شکار کرنے والا ہے اس کو شکار کرنے کی صلاحیت دیا. تو ہر چیز کا جو پرپورشن ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان ہر اس کی تخلیق میں برابر رکھ, اور ہماری تخلیق کیا پہ کیا, احسنی تقویم, ایک دم بہترین ساخت پہ کیا. تو جب یہ آیتیں پڑھی جائے تو آپ کو یاد آ جائے. تو قرآن مجید سے تعلق کو مضبوط کرنا یہ بہت ضروری ہے, اور آپ یہ کریں کہ بھئی روزانہ معمول بنا لیں کہ بھئی میں روزانہ 5 آیتیں پڑھوں گا ترجمے کے ساتھ, 6 آیتیں پڑھوں گا, جتنی کیپیسٹی ہے. جو آدمی جتنا فارغ ہے, جتنا ٹائم نکال سکتا, اتنا زیادہ وہ قرآن مجید سے اپنے جو ہے تو تعلق کو مضبوط کرے. یہ ایک چیز ہو گئی. تو کتاب الہی سے دوری بھی جو ہے تو آج کل نوجوانوں کی, اور ہم کو یہ نہیں کرنا ہے کہ بھئی نوجوان ایسا کر رہے ویسا کر رہے. وہ ہمارے لیے نوجوان جو ہے تو محبت کے قابل ہے, یعنی ہمدردی کے قابل ہے, ہمارے نوجوان ہیں, اور ان کے پاس کیا مسائل ہے, ان کی ایسی ذہنیت کیوں ہے آپ کو نہیں معلوم. ہم وہ قابل نفرت نہیں ہے. ایسے نوجوان جو ہے جن کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں, جب کمپیئر کر رہے ہیں یوتھ ونگ کے نوجوان, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ان کو ہم اپنے اکاؤنٹ سے نکال دیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے, کچھ ان میں جو بڑے گھروں میں بھی رہتے, تو ان کے سامنے ان کا باپ جو ہے تو ماں کو گالیاں دے رہا, ظلم کر رہا ماں کے اوپر. وہ بچہ اس ماں کے ظلم کو دیکھتے ہوئے بڑا ہو رہا, باپ کھڑے سے گالیاں دے رہا, تیرے باپ نے کیا دیا رے, تو تم نے کیا دیے ننگو, تمہارے کیا تھا, گالیاں دے رہا ہو, اور وہ بچہ اس کے سامنے بڑا ہو رہا کہ یار اب میری ماں کی ذلت ہو رہی. تو اس کے اندر جو اس کی جو تربیت ہوئی اس نہج پہ ہوئی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے نوجوانوں سے ہم ہمدردی رکھیں,
ان کی کاؤنسلنگ کرے, ان کو ساتھ میں رکھے, ان کو ساتھ میں لے کر آئے. اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھو کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ تو بہت پہلے سے یوتھ ونگ سے وابستہ ہے, کچھ نئے بھی ہے. کسی بھی نوجوان کے تعلق سے یہ کبھی نہیں سوچنا کہ یار یہ یوتھ ونگ کے کام کا نہیں. اگر وہ جوا کھیلنے والا کیوں نہیں رہتا, وہ کتنا بھی آپ کی نظروں میں کتنا بھی ٹکار ہو, تو تم یہ نہیں سوچ سکتے اس کے بارے میں. ہو سکتا کہ وہ انسان جب حق کو سمجھ جائے اور زندگی کے مقصد کو سمجھ جائے تو وہ جتنی مہارت سے جوا کھیلتا ہے اتنی مہارت سے جو ہے تو اسلامی انقلاب کے لیے وہ مددگار ثابت ہو سکے. تو یہ جو ہے تو آپ طے نہیں کریں گے. پھر ایک اور جو چیز کا فقدان ہے اعتدال کا, بہت اہم پوائنٹ ہے, اس کو بھی ذہن میں رکھیے. انسان جب کسی بھی اجتماعیت سے وابستہ ہوتا تو دوسری دینی جماعتوں کے تعلق سے اس کے اندر ایک قسم کا تعصب ڈیولپ ہوتا, دوسرے گروپس کے تعلق سے جو سملر کام کرتے آپ کا. اگر آپ اس تعصب کے ساتھ رہ رہے تو آپ کا اس اجتماعیت سے وابستہ ہو کے فائدہ ہی نہیں ہے, کیونکہ اس اجتماعیت کا بہت عظیم مقصد ہے, اور وہ مقصد صرف جماعت اسلامی یا یوتھ ونگ کے ذریعے نہیں ہو سکتا. آپ جتنی اجتماعیتیں یہاں کام کر رہی, چاہے تبلیغی جماعت ہو, چاہے اہل سنت ہو, چاہے اہل حدیث ہو, ہم ان کو اپنا کمپیٹیٹر نہ سمجھیں. کبھی بھی یہ خیال ہمارے دل میں نہ آئے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اسٹارٹ میں اجتماع مطالعہ قرآن میں بیٹھتے یا مطالعہ شروع کرتے تو ہم اپنے مطلب کی چیز دیکھتے ہیں کہ بھئی ہاں یہ اہل سنت والے کو درگاہ پہ اس کو بہت برا دھوئیں گے, اپن محرم کی سواریوں پہ اس کو دھوئیں گے, یہ دیکھو یہ حدیث ہے بالکل سواریاں حرام ہے, یہ فلاں ہے. سواریاں تو بہت بعد میں نکلی حدیثوں کے. اگر اس نہج پہ ہماری تربیت ہو رہی یا اس نہج پہ ہم پروان چڑھ رہے ہیں کہ ہم یہ سیکھ کر جا کر چائے کی دکانوں پہ وہ بحث کریں گے کہ تم درگاہ والے ہیں, تم گومڑے ہیں, تم یہ, تو ہمارا مطلوبہ نوجوان یہ ہرگز نہیں ہے, بلکہ یہ احمق ترین نوجوان. اور اس بحث کا کوئی حل نہیں ہے, کوئی حل نہیں ہے بحث کا. نہ وہ آپ کے اپنے عقیدے کو چھوڑ کے آپ کے پاس آنے والا ہے اور نہ آپ جانے والے. تو آپ یہ کریں کہ کامن منیمم پروگرام ذہن میں رکھنا. بہت اچھا ہے بھائی, السلام علیکم, اس کے دکھ درد میں جائے, حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے کہ وہ خود اپنی چیزوں پہ وہ قرآن سے حدیث سے وابستہ ہو کے اپنی چیزوں سے متنفر ہو جائے اور وہ آپ کا ہم پل, آپ کا جو ہے تو ساتھی بن جائے. لیکن اگر آپ اس سے بحث بازی کریں گے, اس کو تبلیغ جماعت کے ارے تم کیا رہے چلا کرتے اور کھانے کھاتے ڈھیریا بڑھاتے, اس طرح کی جو گفتگو ہے یہ آپ کے تعصب کی نشانی ہے کہ آپ کے اندر تعصب ہے. تو یہ تعصب اس کو یعنی یہ تعصب نکال کے پھینکنا بہت ضروری ہے نوجوان. اور یہی ہو رہا, اہل حدیث کے ہمارے نوجوان جو رہتے بیچارے فیس بک پہ وہ اسلامی نظام کے خلاف باتیں کرتے, ہمارے لوگ ان کو دوسرے ٹولے دیتے. تو یہ پورا ٹائم کہاں میں جا رہا تمہارا ملت کا, وہ بھی ملت کا حصہ ہے اور آپ بھی ملت کا حصہ ہے, دونوں کا ٹائم کہاں میں جا رہا ایک دوسرے کو برا بولنے میں. اس میں تڑی پار اور پھینکو کیا کر رہے, اپنا الو سیدھا کر. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو ہم کو بامقصد بنانا ہے. چند باتیں میں نے نوٹ کر کے لایا تھا جو اس حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی, میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, کتاب اللہ سے ہمارے تعلق کو مضبوط بنائے, لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہمارے اندر اس کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. و آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال وغیرہ ہے تو کر سکتے ہیں.